بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا للإسلام وهدانا للإيمان وأنعم علينا بنعمة القرآن وقدر لنا الخير والسعادة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة فوفقنا لقبول الدين وأعطانا الإيمان والهداية فسبحان من بيده ملكوت كل شيء والصلوات والتسليمات والتحيات على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. معزز حضرات سامعین، اس وقت جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اس موضوع کا تعلق ہماری گھریلو زندگی سے بھی ہے، ہماری معاشرتی زندگی سے بھی ہے اور ہمارے معاملات کی زندگی سے بھی ہے، اور وہ موضوع پوری طرح سے تب تک سمجھ میں شاید نہیں آئے گا جب تک اس کی تھوڑی مثالیں اور تھوڑی سی وضاحت نہ ہو جائے۔ موضوع کا عنوان ہے معاملات کی صفائی، فوائد اور معاملات کے صفائی نہ ہونے کے نقصانات۔ یہ موضوع کتنا اہم ہے اور اس کے اثرات اور ثمرات اور معاملہ درست نہ ہونے کے نقصانات کتنے ہیں، وہ اس طرح سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ اسلام کا حکم بھی یہی ہے اور انسانی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اپنے معاملات ہمیشہ صاف رکھنے چاہیے۔ معاملات اگر صاف ہوتے ہیں تو ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز میری ہے تاکہ میں اس کو مالک بن کر استعمال کروں، اور کون سی چیز میری نہیں ہے وہ دوسروں کی ہے تو میں اس کو کس بنیاد پر استعمال کروں، یا دوسرے کی چیز استعمال کروں گا اس کی اجازت سے بغیر کسی معاوضے کے، یا دوسرے کی چیز استعمال کروں گا اس کی اجازت سے اور معاوضے کی بنیاد پر، اور یا دوسری کی کوئی چیز استعمال ہی نہیں کرنی ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ سارا تبھی ہوگا کہ جب انسان کو معلوم ہو کہ میری کون سی چیز میری ہے اور کون سی چیز دوسرے کی ہے۔ معاملات کی صفائی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ مثلا ایک والد بزنس کر رہا ہے اور وہ اپنی آمدنی سے اپنے گھر کا چلا رہا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر کے جب وہ روزگار کمانے کے لیے نکلا تو اس نے بھی اپنے باپ کے اسی بزنس میں اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ اب بیٹے نے نہ یہ طے کیا کہ میں باپ کے بزنس میں شامل ہو رہا ہوں تو میری حیثیت کیا ہے، اور نہ باپ نے یہ طے کیا کہ اس بیٹے کی حیثیت کیا ہے۔ اب یہ بیٹا سال ہر سال تک باپ کے اس کام کے ساتھ شریک ہوتا رہا۔ اخیر میں جب باپ دنیا سے رخصت ہو گیا اور یہ پراپرٹی جب تقسیم ہوگی تو ظاہر ہے اس بھائی کو بھی اس بزنس میں سے حصہ لینا ہے جو بھائی اس بزنس میں شامل تھا ہی نہیں، اور یہ بھائی جو باپ کے ساتھ 10-20 سال تک کام کرتا رہا ہے اس کو بھی اس میں سے حصہ لینا ہے۔ اب اگر یہ بھائی کہتا ہے کہ میں نے جو 10-20 سال تک کام کیا ہے مجھے اس کا 10-20 سال کی محنت کا معاوضہ دیا جائے، اور چھوٹا بھائی اس کو اس سے کم کر دیا جائے، اور باقی میرے والد کا حصہ مجھے اتنا دیا جائے جتنے میرے بھائی کو، تو اس معاملے کا کبھی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس وجہ سے کہ یہ بیٹا جو اپنے باپ کے ساتھ شامل رہا ہے، اگر یہ ہیلپر اور معاون بن کر شامل رہا ہے تو پراپرٹی ساری کی ساری باپ کی بنی ہے، اس نے 10-20 سال تک اپنے باپ کے صرف ہیلپ کیا ہے، اس کی پراپرٹی نہیں بنی۔ اور اگر یہ ملازم بن کر اپنے باپ کے ساتھ شامل رہا ہے تو اس ملازمت کی وجہ سے اس کو تنخواہ تو ملے گی، اور تنخواہ وہی ملے گی جو اس کے باپ کے ساتھ اسے طے ہوئی ہوگی، یا جو معاشرے میں اس طرح کے آدمیوں کو تنخواہ دی جا سکتی ہے اتنے ان کا تنخواہ لیتا رہے گا۔ اور اگر یہ پارٹنر بن کر کے باپ کی پراپرٹی میں شامل ہوا ہے تو پھر پارٹنرشپ اور شراکت کا معاہدہ ہونا چاہیے، اور اس شراکت کے معاہدے کے لیے ضروری ہے کہ یہ پیسہ بھی اس میں داخل کرنا چاہیے تاکہ باپ کے بزنس میں وہ بطور پارٹنر کے شامل ہو سکے۔ اب جب بیٹا اپنے باپ کے بزنس میں شامل ہو جاتا ہے تو تینوں میں سے ایک بھی معاہدہ نہیں ہوا ہوتا ہے، نہ یہ طے ہوتا ہے کہ آپ صرف ہیلپر ہیں، نہ یہ طے ہوتا ہے کہ آپ اس کے امپلائی ملازم ہیں، نہ یہ طے ہوتا ہے کہ آپ اس کے پارٹنر ہیں، اور 10-20 سال گزرنے کے بعد جب باپ چلا جاتا ہے یا باپ ابھی زندہ ہے، یہ بیٹا الگ ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے جی 10-20 سال میں نے جو کام کیا مجھے اس کو معاوضہ دے دو۔ اب کس اعتبار سے معاوضہ دیا جائے؟ اگر یہ ہیلپر تھا تو اس کو کوئی معاوضہ نہیں ملے گا، اور اگر دیا جائے گا تو احسان ہوگا، اور اگر یہ ملازم تھا تو اس کو تنخواہ دی جائے گی، اور اگر یہ پارٹنر تھا تو پارٹنرشپ کی بنیاد پر جتنا اس کا حصہ اس کو دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ شروع میں معاملہ واضح نہیں رہا ہے، معاملے کی صفائی نہیں رکھی گئی، اب جو ٹکراؤ شروع ہوگا اس ٹکراؤ کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی مفتی کے پاس ہے، نہ کسی جج کے پاس ہے، نہ کسی سماجی کارکن کے پاس ہے، کیونکہ معاملہ الجھا ہوا ہے۔ تو معاملات کی صفائی ضروری ہے۔
اگر یہ معاملہ صاف ہوا ہوتا تو آگے چل کر کے نقصان اور حق تلفی نہ ہوتی اور یہ تناؤ اور تنازع نہ ہوتا۔ باپ کی موجودگی میں اگر یہ بیٹا الگ ہونا چاہے اور وہ باپ سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی مدد دی جائے، اور ساتھ میں وہ یہ کہتا ہے جتنا عرصہ میں نے آپ کے ساتھ محنت کی ہے اس عرصے کا مجھے معاوضہ دیا جائے، تو اس وقت بھی سوال پیدا ہو جائے گا اس کو معاوضہ دیا جائے تو کتنا دیا جائے، اور معاوضہ دیا جائے تو امپلائی ہونے کی بنیاد پر دیا جائے، پارٹنر ہونے کی بنیاد پر دیا جائے، یا احسان کے طور پر دیا جائے، چونکہ معاملہ واضح نہیں ہے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ فرض کیجئے شوہر جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے پاس جو زیورات و مہر ہے وہ مجھے دے دو، بیوی نے اٹھا کر کے شوہر کو دے دیا۔ اب شوہر نے وہ پیسہ یا تو گھر کے خرچوں میں لگایا یا اپنے بزنس میں لگا دیا، سال ہا سال گزر گئے، سال ہا سال گزرنے کے بعد اب سوال پیدا ہوا بیوی کو واپس کیا دیا جائے گا؟ تو جواب دینا ہی مشکل ہے۔ اس لیے مشکل ہے کہ جب یہ واضح ہی نہیں ہے کہ بیوی نے اپنے شوہر کو یہ سب کچھ جو دیا وہ کیا دیا تھا۔ اگر اس نے اپنی بیوی کو تعاون دیا ہے یا بیوی اپنے شوہر کو اس نے ہیلپ کیا ہے، تو اس بیوی کو واپس لینے کا کوئی بھی چیز حق نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ اسے واپس لینے کا حق ہے، نہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ واپس کرے، کیونکہ بیوی نے اپنے شوہر کو مدد دی ہے۔ جیسے وہ اپنے بھائی کو، اپنے والد کو، اپنی بہن کو مدد دے سکتی تھی، بطور مدد کے پیسہ دینا ایسے ہی ہے۔ جیسے وہ کسی اور کو خیرات کے طور پر دیتی، اپنے شوہر کو خیرات نہیں دیا، تعاون دیا، تو اس کو واپس کچھ نہیں لینا ہے۔ اور اگر بیوی نے اپنے شوہر کو یہ قرضہ دیا ہے تو اس کو قرضہ ہی واپس ملے گا۔ پھر اگر یہ قرضہ اس نے کیش کی صورت میں دیا ہے تو کیش کی رقم میں ہی واپس ملے گا، اور اگر اس نے قرضہ گولڈ کی شکل میں دیا ہے تو گولڈ ہی اس کو واپس لینے کا حق ہے۔ اور اگر اس نے یہ پیسہ اپنے شوہر کو دیا ہے بطور پارٹنر کے، تو شوہر نے جس چیز میں بھی یہ پیسہ اس کا لگایا ہے تو اس کو وہاں دکھانا پڑے گا کہ میرا اپنا پیسہ کتنا ہے اور بیوی کا دیا ہوا پیسہ کتنا میں نے اس میں لگایا اور اپنی محنت کتنی ہے، اور بیوی کے پارٹنرشپ کی بنیاد پر اس کو جو آمدنی ہے اس آمدنی کے نفع میں سے مجھے کتنا دینا ہے، یہ ساری چیزیں کلیئر ہونا ضروری ہے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ عام طور پر کلیئر نہیں ہوتا ہے، اس لیے آگے چل کر کے تناؤ اور نزاع ہوتا ہے، تو نہ کوئی مفتی فیصلہ کر پاتا ہے، نہ کوئی قانون کا ماہر اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی برادری پنچ والا، کوئی پنچایت والا کو اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، کیونکہ معاملہ واضح ہے نہیں۔ اسی طرح سے مثلا باپ کی وفات ہو گئی، اب بڑا بھائی جو ہے وہ گھر چلا رہا ہے، چھوٹا بھائی جو ہے وہ کالج میں پڑھ رہا ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، بڑا بھائی گھر چلا رہا ہے باپ کی آمدنی سے اور محنت بھی کر رہا ہے، چھوٹا بھائی جو ہے اس بڑے بھائی نے بڑی محنت کے بعد پھر بہت سارا مال بڑھایا اور گھر بھی چلایا۔ آگے چل کر کے جب چھوٹا بھائی بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب باپ کی پراپرٹی تقسیم کرنی ہے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے باپ کی پراپرٹی کتنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بھائی نے محنت کر کے اس باپ کی پراپرٹی میں اضافہ کیا۔ اب یہ جو اضافہ کیا ہے یہ اضافہ کتنا ہوا کچھ پتہ نہیں۔ اب آگے چل کر اگر اس بڑے بھائی کو جو اس نے باپ کے بزنس میں ہی کام جاری رکھا اور اضافہ کیا ہے تو جو واضح کرنا چاہیے تھا، تو شریعت اس وقت یہ کہتی ہے کہ جو ہی باپ کی وفات ہو گئی تمہیں اسی وقت اپنی پراپرٹی تقسیم کر دینی چاہیے تھی اور ہر ایک کا حصہ متعین ہو جاتا۔ اس کے بعد تم آگے محنت کرتے تو تمہیں معلوم رہتا کہ میری محنت کیا۔ غرض یہ کہ معاملات کی صفائی نہ ہونے کا نقصان یہ ہے، گھروں میں جھگڑے، اولاد اور والدینوں میں جھگڑے، بھائیوں اور بھائیوں میں جھگڑے، شوہروں اور بیویوں میں جھگڑے، بہنوں اور بہنوں میں جھگڑے، ملازم اور افسروں میں جھگڑے، گھر کے مالکوں اور گھر کے ماتحتوں میں جھگڑے ہیں۔ یہ معاملہ کے واضح نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ ایک آسان سی مثال سمجھی جا سکتی ہے۔ فرض کیجئے ایک شخص نے مجھ سے کہا قلم دے دیجئے، اور میں نے ان کو قلم دے دیا، یا تو یہ صرف استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، وہ استعمال کر کے ذمہ دار ہے کہ قلم واپس کر دے، کیونکہ اس کے پاس یہ امانت ہے اور یہ واپس کرنا ضروری ہے۔ اور اگر میں نے یہ قلم ان کو دیا ہے بطور ہدیے، بطور گفٹ کے، تو ان کو واپس نہیں کرنا ہے، مجھے واپس بھی لینے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر میں نے یہ قلم دیا ہے بطور کرائے کے، تو اس کو استعمال بھی کرنا اور کرایہ بھی دینا پڑے گا۔ دیتے وقت اور لیتے وقت ہم نے کلیئر کیا نہیں۔ جب کلیئر کیا نہیں، مان لیجئے لینے والے نے سمجھا مجھے بطور گفٹ کے مل گیا، اس نے جیب میں رکھ لیا، دینے والے نے سمجھا یہ مجھے واپس ملے گا لیکن اسے واپس دیا نہیں، تو اپنے ذہن میں کوئی چیز رکھ کر کے پھر معاملہ آگے کرنا، اس کی وجہ سے الجھاؤ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حق تلفیاں ہوتی ہیں، پھر وہ جھگڑے ہوتے ہیں جن جھگڑوں کا کبھی کوئی حل نہیں نکلتا۔ ہمارے یہاں کشمیر کے سماج میں تقریباً 90-95% بلکہ ہو سکتا ہے 99% گھروں کا معاملہ یہی ہے کہ معاملات وہاں صاف نہیں ہیں، اولادوں اور والدین کے معاملات صاف نہیں ہیں، بھائیوں اور بھائیوں کے معاملات صاف نہیں ہیں، اور آگے جا کر جب تقسیمیں ہوتی ہیں تو وہ نزاعات ہوتے ہیں، ایسے ٹکراؤ ہوتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، پھر عدالتوں کے مقدمات بعد میں پھنس جاتے ہیں، پھر برادریوں کے فیصلے کرنے والوں کے حق تلفیاں ہوتی ہیں، پھر مفتیوں کو بلایا جاتا ہے اور مفتی بیچارے پریشان ہو کر سمجھ نہیں پاتے ہیں اس میں فیصلہ کیسے کریں گے، وجہ معاملات کا صاف نہ ہونا۔ اس لیے
ہر مرحلے پر اپنے معاملے کو صاف رکھنا چاہیے۔ نکاح ہوا، آپ نے اپنی بیوی کو مہر کے علاوہ کچھ اور دیا اور یہ بتایا ہی نہیں یہ کیا چیز ہے، یا تو یہ آپ کی طرف سے گفٹ ہے تو پھر آپ واپس نہیں لے سکتے، یا آپ کی طرف سے امانت ہے اور عاریت ہے تو بیوی کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں مجھے بطور عاریت کے دی گئی، مجھے واپس کرنی ہے۔ شوہر کو سمجھنا ہے کہ میری اس کے پاس چیزیں امانت کے طور پر ہیں، یہ مجھے واپس لینے کا حق ہے۔ لیکن نکاح کی مجلس میں جب اس کو واضح نہیں کیا گیا کہ مہر کے علاوہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں یہ بطور ہدیے کے دے رہے ہیں یا بطور عاریت استعمال کے دے رہے ہیں، اگر بطور عاریت بطور استعمال کے دے رہے ہیں، لڑکی والوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، شوہر والوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، تاکہ واپس لینے اور واپس دینے میں کوئی نزاع نہ ہو۔ اور اگر دیتے وقت اور لیتے وقت نیت واضح یہ ہے کہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، گفٹ ہے، اور لڑکی لینے والوں کو بھی معلوم ہے، تو پھر بعد میں دینے والے کو لالچ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے واپس ملے گا، اور لینے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کو واپس کریں۔ لیکن ہمارے ہاں بے شمار میاں بیوی میں یہی جھگڑے چلتے ہیں، کیا صاحب شوہر چاہتا ہے وہ چیزیں مجھے واپس ملیں، بیوی کہتی ہے واپس کی ملے گی، بیوی اس کو گفٹ کے کھاتے میں ڈالتی ہے اور شوہر جو ہے وہ اس کو عاریت کے کھاتے میں ڈالتا ہے۔ اور یہاں کشمیر میں لفظ تھان بنا رکھا ہے جس تھان کے کوئی معنی ہی نہیں نکلتے ہیں، نہ کوئی مفتی بتا سکتا ہے یہ ہے کیا، اس کے معنی کیا ہیں، اور نہ کوئی جج بتا سکتا ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کسی قانون میں اس کے کوئی دفعہ ہے، نہ اس کے لیے کوئی فقہی ضابطہ ہے، نہ کہیں حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ معاملات صاف نہ رکھنے کے آگے نقصانات ہوتے ہیں۔ ہم نے کتنے رشتے برباد ہوتے ہوئے دیکھے ہیں محض اس بنا پر کہ صاحب سونے پر جھگڑا ہو گیا، شوہر کہتا ہے مجھے واپس کر دو کیونکہ میں نے تم کو صرف استعمال کے لیے دیا تھا، بیوی کہتی ہے واپس کیوں کرنا ہے، اگر تم نے استعمال کے دیا تھا تو نکاح کے مجلس میں کیوں نہیں بولا تھا، ہم لیتے ہی نہیں اس وقت، اسی پر جھگڑا چل رہا ہے۔ اپنے معاملات کو صاف رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے اپنے معاملات کو صاف رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے کسی شریعت جاننے والے سے قدم قدم پر رہنمائی لینا ضروری ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ بزنس میں شامل کر رہے ہیں اسی وقت اس کے ساتھ فیصلہ کر لیجئے کہ تم ملازم ہو یا ہیلپر ہو یا پارٹنر ہو۔ اگر پارٹنر ہو تو پارٹنر بننے کے لیے شرعاً پیسہ داخل کرنا ضروری ہے۔ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، میں تمہیں بطور قرض کے پیسہ دیتا ہوں، یہ پیسہ تم بزنس میں ڈال دو میرے ساتھ بزنس میں، اور باپ کی طرف سے بیٹے پر قرضہ رہے گا۔ یا باپ اپنے بیٹے کو ہیلپ کرے، میں تمہیں یہ پیسہ دے رہا ہوں باپ ہونے کے ناطے یہ بزنس پر ڈال دو، تو بیٹا پیسہ لے کر پھر واپس اسی کی دکان میں داخل کرے گا، تو اب بیٹا اس بزنس کا پارٹنر بن گیا۔ پرسنٹیج آپ خود طے کر لیں، 10% ہے، 20% ہے، 50% ہے، جو بھی پرسنٹیج، تو گیا بیٹے کو بھی معلوم ہے میں اس کاروبار میں اگر شامل ہوں تو میری حیثیت کیا ہے۔ لیکن جب آپ نے کہا کہ جناب بہت ملازمت تم نے ڈھونڈی، ملازمت تو ملتی نہیں، لہذا چلو تم بھی دکان میں بیٹھا کرو، اب بیچارہ آگے وہ دکان میں بیٹھ گیا، وہ سیکھ رہا ہے کام، 20 سال تک محنت کی، آگے کچھ بھی پتہ نہیں میری حیثیت کیا ہے۔ میں یہاں کتنے ہی ایسے جھگڑوں کو جانتا ہوں جن جھگڑوں کا کوئی حل نہیں نکل پایا، اور اگر حل نکالا گیا تو اس میں ظلم شامل رہا، وجہ اس کی کہ معاملہ صاف نہیں تھے اور حقیقی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مثلا ایک باپ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، باپ بزنس کر رہا ہے، بیٹا جو ہے وہ کالج یا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، پڑھ کر کے وہ فارغ ہو گیا، باپ کا بزنس بہت اعلیٰ پیمانے کا ہے، بلکہ اس کی انڈسٹری چل رہی ہے، اور اس انڈسٹری میں وہ بہت عمدہ قسم کے شال بنتے ہیں اور وہ شال بیچتے ہیں۔ بیٹا جو ہے وہ کالج سے نکل کر کے کچھ دنوں تک تو ملازمت نہیں، کہیں 1-2 جگہ کی، وہاں سے نکل کر واپس آ کر کے پھر اپنے باپ کے بزنس کو اس نے جوائن کیا، اور 30 سال تک اپنے باپ کے بزنس کے ساتھ کام کرتا رہا، اور بزنس کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ اس کے بعد باپ کی وفات ہو گئی۔ اب باپ کی وفات ہو گئی، اب یہ باپ کی وفات جب ہو گئی تو پراپرٹی تقسیم کرنی ہے، ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے ساری پراپرٹی باپ کی ہے اور 2 آنے بیٹے کو ملیں گے، 1 آنا بیٹی کو ملے گا، تو بیٹا یہ کہتا ہے کہ میری 30 سال کی محنت کا مجھے کیا معاوضہ ملا، لہذا بیٹے کا مطالبہ ہے پہلے میرے 30 سال کا معاوضہ مجھے دے دیا جائے، اس کے بعد باقی پراپرٹی تقسیم کی جائے، اور 2 حصے مجھے دیے جائیں گے، 1 حصہ میری بہن کو دیا جائے، جو قرآن کا حکم ہے۔ اور بہن یہ کہتی ہے کہ یہ باپ کا ہیلپر تھا، اس کو الگ سے حصہ کیسے ملے گا، اس لیے ساری پراپرٹی باپ کی بنی ہے، اور باپ کی بنی ہے لہذا کل پراپرٹی کے 66 پیسے اس کو دیے جائیں، 2 حصے، اور 1 حصہ مجھے دیا جائے۔ سال تک مقدمہ لڑتے رہے۔ اب ہم جب ان سے پوچھتے ہیں بیٹے سے، جب آپ نے باپ کے ساتھ فیکٹری کو جوائن کیا تھا، آپ نے اپنے آپ کو ملازم بنایا تھا، وہ کہتا ہے جناب باپ کے ساتھ کون فیصلہ کرے گا، میں سے کچھ کرے حصہ، آپ نے اپنے آپ کو پارٹنر بنایا تھا، کہ لگا جی نہیں، باپ نے آپ کو کس حیثیت سے بلایا، کہ لگا جی باپ نے کہا فیکٹری میں آ جاؤ، میں چلا گیا، آگے مجھے کچھ پتہ نہیں میں کیا تھا،
تو معاملہ چونکہ واضح نہیں رہا، اب کون فیصلہ کر سکے گا؟ اگر ہم نے اس بیٹے کو باپ کا ہیلپر مانا تو اس بیٹے کو الگ سے کچھ نہیں ملے گا، 30 سال اس نے باپ کی ہیلپ کی ہے۔ اگر ہم نے اس بیٹے کو ملازم مانے تو اس پوری پراپرٹی میں سے پہلے ملازمت کے طور پر اس کو تنخواہ ملے گی، اور اگر ہم نے اس کو پارٹنر مانا باپ کا تو پارٹنرشپ ڈیڈ چاہیے، پرسنٹیج کرے، وہ کون طے کرے گا؟ اسی طرح غرض یہ کہ ایک دو مثالیں میں نے عرض کی ہیں، اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آگے اس طرح کے معاملات میں ہوتا کیا ہے۔ اور بعض دفعہ والدین اس طرح کے معاملات کو واضح نہیں کرتے ہیں اور اپنی اولادوں کے لیے زہر بو کر کے جاتے ہیں، وہ زندگی بھر لڑتے رہتے ہیں۔ کیوں صاحب؟ ایک کہتا ہے میرا حق اتنا ہے، دوسرے کہتا ہے میرا حق اتنا ہے، اور وجہ ہوتی ہے معاملہ واضح نہیں رکھا گیا ہے۔ ایک بیٹا دکانداری کر رہا ہے، دوسرا بیٹا ملازمت کر رہا ہے، دکانداری کے ذریعے سے گھر چل رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے اور وہاں سے تنخواہ کر کے گھر میں دی جا رہی ہے، ٹھیک۔ آگے چل کر کے باپ کی وفات ہو گئی، اب دکاندار کہتا ہے ملازم بھائی نے جتنا کمایا اس کا جو جی پی فنڈ ہے اس میں میرا حق ہے، کیونکہ ہم گھر میں جوائنٹ تھے۔ ملازم بھائی کہتا ہے دکان میں جتنی ترقی ہوئی اس میں میرا حق ہے، کیونکہ ہمارا چولہا ایک ہی تھا۔ معاملات ہمیشہ صاف رکھیں۔ بہرحال اس وقت کی اس گفتگو کا منشا اور مطالبہ یہ ہے کہ اپنے معاملات کو صاف رکھیں، باپ اور بیٹے اپنے معاملات صاف رکھیں، بھائی اور بھائی اپنے معاملات صاف رکھیں۔ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو، والد کی وفات ہو گئی، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھا رہا ہے، لکھا رہا ہے، اس کے سارے تقاضے پورے کر، آگے چل کے شادی بھی کر دی۔ شادی کرنے کے بعد اب جب پراپرٹی تقسیم کرنے کا وقت آئے گا تو بڑا بھائی کہتا ہے میں نے تیری تعلیم پر اتنا خرچ کیا، میں نے تیری شادی پر اتنا خرچ کیا، میں نے تجھے ملازم لگوانے پر اتنا خرچ کیا، لہذا پہلے مجھے وہ سارا دے دو۔ بھائی جس وقت آپ نے یہ سارا خرچ کیا تھا اس وقت آپ نے اس کے حصے سے خرچ کیا یا اپنی طرف سے احسان کیا؟ اگر اس کے حصے سے خرچ کیا ہے تو اس کو بتانا چاہیے تھا پہلے کہ ہم اپنی والد کی پراپرٹی تقسیم کرتے ہیں، تمہارا حصہ اتنا آئے گا، وہ تمہارا حصہ میں تمہاری تعلیم پر لگاتا رہوں گا اور تمہاری شادی پر خرچ کرتا رہوں گا، باقی بچے گا وہ تم کو دوں گا، اور یا پھر میں اپنی جیب سے تم پر خرچ کرتا رہوں گا اور آگے چل کر اس کا حساب رکھوں گا، پھر تم سے وہ وصول کروں گا۔ یا تو یہ معاملہ طے کرنا چاہیے، یا یہ اس وقت بھائی بن کر کے اور رحم دلی کا مظاہرہ کر کے اور حسن سلوک کا مظاہرہ کر کے اپنے بھائی پر خوب خرچ کیا، آج اسے وصول کر رہے ہیں۔ یہ تو اسی وقت بتایا جانا چاہیے تھا۔ ایک بھائی اپنی بہن کی شادی کرتا ہے اور بڑے ہائی فائی پیمانے پہ شادی کرتا ہے، خوب فضول خرچیاں کرتا ہے، آگے چل کر جب بہن کہتی ہے میرے باپ کے پراپرٹی مجھے حصہ دے دو، بھائی کہتا ہے تمہاری شادی پر میں نے لاکھوں خرچ کیا، آج کیسا حصہ ڈھونڈتی ہو؟ تو کیا آپ نے اپنی بہن سے اجازت لی تھی کہ تمہارے باپ کی طرف سے جو تمہیں حصہ ملے گا اس حصے کو میں اپنی شادی کے رسومات پہ خرچ کروں گا اور کھانے پینے کی فضول خرچوں میں اڑاؤں گا اور اپنے دوستوں کو کھلاؤں گا؟ ظاہر آپ نے اجازت نہیں لی ہے۔ تو اب بہن کا حصہ آپ شادی کے فضولیات پر اڑا رہے ہیں اور بہن کو کہتے ہیں تمہیں کیسا حصہ ملے گا؟ یہ معاملات صاف نہ۔ آپ اپنی بہن سے کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری شادی کرنی ہے، سماج کے رسموں کو بھی پورا کرنا ہے، اس کے بغیر شادی کرنا مشکل ہے، تمہارا جو حصہ تمہارے باپ کے پراپرٹی میں سے ہے اس میں سے مجھے بتاؤ کتنا میں اس میں سے خرچ کر سکتا ہوں تمہاری شادی میں، اور اس میں اپنی طرف سے میں کتنا خرچ کروں گا تمہاری شادی میں اپنی طرف سے وہ میرا احسان ہوگا، اور تمہاری طرف، اور اگر آپ احسان نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا خرچ کرنا چاہتے ہیں اس کے پہلے اجازت لے لیجیے، جتنا وہ اجازت، اور اگر وہ کہتی ہے فل خرچیں ساری رسمیں کرو، ساری فضول خرچیاں کرو، تو گویا اس کی اجازت سے آپ اس کا پیسہ اڑا رہے ہیں ان چیزوں پر جس کا نفع اس کو کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے دوستوں کو دعوت پہ بلایا، ان دوستوں کے ساتھ آپ کی بہن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پیسہ اپنے دوستوں کو کھلا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ معاملات کا صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور معاملات کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بہت ساری پراپرٹیاں حرام ہیں، کیونکہ وہ دوسرے کا حق ہوتا ہے، فیصلے نہیں ہو پاتے ہیں، حق تلفیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے کس کا کتنا ہے۔ اس لیے اپنے معاملات کو صاف رکھیں، اور معاملات کو صاف رکھنے کے قدم قدم پر کسی عالم سے مشورہ کیا جانا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے معاملات صاف رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحیح چاہیے معاملات کے درست